الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، قیامت کے مناظر ہیں. اب انسان اپنے خرمستیوں پر چلتا چلا جا رہا ہے. یوم یسمعون الصیحہ، جب وہ سور کی آواز سنیں گے اور وہ بالحق اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے تمام مناظر سنتے اور دیکھتے ہیں. ذالک یوم الخروج، یہی دن ہے قبروں سے نکلنے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے جانے کا دن. اے بنی آدم، فرماتے ہیں انا نحن نحیی و نمیت. اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں، فقط میری ذات ہے وہ ذات کہ زندگی دیتے ہیں و نمیت، اور پھر موت دیتا ہوں. میری مشیت سے تم آتے، میری مرضی کے مطابق زندہ رہتے ہو، میرے مرضی کے مطابق مر جاتے ہو. پیدا فرمایا، زندگی دی، موت دی، پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، پھر رجوع اور واپس آنے کی جگہ میرے دربار ہوگا. یہ کب؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن سور پونکا جائے گا تو سور کی آواز سے زمین پٹ جائے گا، اور جو لوگ زمین میں دفن ہوں گے مخلوقات سمیت بطور خاص، چونکہ حساب و کتاب کا معاملہ انسان کا مسئلہ ہے، تو ان تمام کو زمین پٹ جانے کے بعد یہ نکلیں گے سراعا، تیز دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، جس طرف سے انہیں پکارا جائے گا، آواز آئے گی اسی طرح، ان میدان حشر کی طرف. ذالک حشر علینا یسیر، فرمایا یہ کائنات کا اکٹھے زندہ کرنا، قبور سے نکالنا اور میدان محشر کی طرف ان کو جمع کر کے لے آنا، علینا یسیر، ہمارے لیے بہت آسان کام ہے. ہر ایک خود جانتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. سارے راستے واضح ہیں، ایک ہی رستہ ہوگا، رخ ایک ہی ہوگا. جو جس طرف ہے بھاگتے ہوئے وہیں آ جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں مشقت والی باتیں تھیں، کیونکہ آپ اپنی قوم کو جب سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھے بھلے لوگ منکر ہوتے. چند ایک اللہ والے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا انہوں نے کہا کہ آمنا، جو فرمایا سچ کر. یہ صدیق یعنی تصدیق کرنے والا،
سچائی پر عمل کرنے والا، خود بھی سچے رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قوم کے بقول الصادق والامین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر بات پر سچا مانتے تھے، لیکن فرمایا نحن اعلم بما یقول، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو تفہیم فرمائیں گے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، آپ تو ان کی خیر خواہ ہیں، ان کی بھلا سوچیں گے آپ، لیکن وہ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو اپنی محافل میں آنے نہیں دیں گے۔ ہمیں اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ کیا ہے، وما انت علیہم بجبار، آپ رہنے دیجئے، فرمان آپ کا بتانا ہے آپ کو، اور اس خوف سے آپ کو یہ بتانا چھوڑ دینا نہیں ہے کہ مجھے ماریں گے، نقصان دیں گے، فلان کریں گے، اس کی تو ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں مجھ پر ہے، تیری نصرت بھی کروں گا، تیری حفاظت بھی کروں گا، وہ ہم پر چھوڑ دیں، بتا دیں گے آپ کو، لیکن وہ مانتا علیہم بجبار، ایک لاٹھی لے کے یا تلوار بندوق اٹھا کے آپ حکم نہیں دے سکتے۔ فذکر بالقرآن میں یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت فرمائیں، یاد دہانی فرمائیں ان لوگوں کو جو ہمارے وعد و وعید سے ڈرتے ہیں، ان کو یہ خوف ہمیشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ میں ابدی نعمتوں سے محروم ہو جاؤں، ڈرتے رہیں گے اس بات سے، یہ خوف ہمیشہ انہیں کھاتا رہے گا کہ میرے کسی ایک ایسے عمل سے اللہ کی ابدی نعمتیں محروم نہ ہو جائیں۔ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے اتنا، گھر گیا، بار گیا، مال گئے، دولت سب کچھ ختم ہو گئے، اب زندہ ہیں، جب تک انسان زندہ ہے امید پر قائم ہے، لیکن قیامت میں کوئی امید نہیں ہوتا۔ یہاں سے جس کی تیاری مکمل ہے، جتنے یہاں سے لے جا چکا ہے اپنے ساتھ، تو وہاں اتنا ہی ہوگا، قیمت اتنے ہی کی اسے ملے گی، اور اسے ہمیشہ یہ خوف ہوگا کہ میں جہنم سے کیسے بچوں۔ دو اہم چیلنج ہیں، جنت پانا اور جہنم سے نجات حاصل کرنا، آخری بات ہے اس صورت کی۔ فذکر بالقرآن، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری عائد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنحو احسن اپنے یہ فرائض نبھاتے رہے، اللہ کی کوئی بات ڈکی چھپی رہنے نہ دی، کوئی بات ایسی نہیں رہی جو اللہ کے بندوں تک پہنچنے کی بات ہو اور نہ پہنچے، امانت کا حق ادا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو ایسے افراد کی رفاقت دی، صحبت دی، جن کو صحابہ کہا گیا، والذین معہو کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، ایمان والوں کی فہرست جب بن جائے گی پہلا نام ان لوگوں کا ہوگا، ابو بکر صدیق وغیرہ وغیرہ، مہاجرین، انصار، مہاجرین اولین، انصار اولین، پھر رفتہ رفتہ انشاءاللہ میرا اور آپ کا بھی نام اس میں آئے گا۔ ہمارے دور کا مسلمان بھی یہی رستہ پر، اس کا رستہ بھی یہی ہے، فذکر بالقرآن، قرآن کو لو اور قرآن کی دعوت پھیلاتے رہو، من یخاف وعید، کہ پہنچ جائے قرآن ان لوگوں کو جو اللہ سے ملنے اور اس کے وعدوں سے ڈرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ والا اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط پر جو انسان قیامت میں آئے گا وہ جہنم نہیں جائے گا، اور کفر اور شرک اور ظلم اور اللہ کی نافرمانی لے کر جو قیامت کے دن آئے گا، موجود رہے گا، اس کو ایمان ساتھ نہیں، اعمال صالحہ ساتھ نہیں، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی پر ایمان ساتھ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اٹل بات ہے کہ یہ جہنمی ہے، وہ جنت نہیں جا سکے گا۔
رستہ کھل گیا میرے بھائی اور دوست. رستہ قرآن کی تعلیمات پہ لانے کا ہے. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور یہ ٹوٹی پوٹی باتیں ہمارے اور آپ کی حسنات میں شامل ہو جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.